آج کی کہانی کا عنوان ہے دوستی۔ یہ ہے سارا اور یہ ہے ہنا۔ یہ ایک ہی اسکول میں پڑھتی ہیں اور آپس میں بیسٹ فرینڈس ہیں۔ ایک دن سارا گھر آئی تو بہت اداس تھی۔ اس کی امی نے جب اس کو اداس دیکھا تو اس سے پوچھا، سارا بیٹا کیا ہوا ہے؟ سارا نے اپنی امی کو بتایا کہ امی، آج کلاس میں ہنا نے مجھ سے بہت لڑائی کی، میں اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ سارا کی امی نے سارا کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے اور جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ آپ سے لڑتا بھی ہے اور پیار بھی کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی ہوں جب آپ کچھ غلط کرتی ہیں اور پیار بھی کرتی ہوں جب آپ اچھے کام کرتی ہیں، لیکن آپ تو کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اچھی دوست اگر کبھی کبھی آپ سے لڑتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتی یا وہ اچھی نہیں ہے۔ ضرور آپ دونوں میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سارا امی کو بتاتی ہے، جی امی، ہنا نے مجھ سے کتاب مانگی تھی اور میں نے اس سے کہا کہ میں اسے تھوڑی دیر میں دے دیتی ہوں، پر وہ سمجھی کہ میں اس کو کتاب دینا ہی نہیں چاہتی اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور مجھ سے لڑنے لگ گئی۔ سارا کی امی نے کہا، دیکھا بیٹے، آپ نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی، الٹا آپ دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اب کل آپ اسکول جانا اور آپس میں غلط فہمی کو دور کرنا اور دوبارہ سے اچھے دوست بن جانا۔ سارا خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو وہ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے اور اس کو اپنی دوست کی فکر بھی ہوتی ہے۔ ادھر ہنا بھی جب گھر جاتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کی امی بھی اس کو وہی بات سمجھاتی ہیں۔ اس طرح دونوں کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ عہد کرتے ہیں کہ کل ہم اسکول جا کر ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے، ایک دوسرے کی بات سمجھا کریں گے اور پھر سے اچھی دوستیں بن جائیں گی۔ اگلے دن سارا جب اسکول جاتی ہے تو سارا ہنا سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے کل یہ بات نہیں کی تھی، ایسے کی تھی اور مجھے آپ کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی، سوری، میں نے آپ سے لڑائی کر لی۔ اسی طرح سارا بھی ہنا سے معافی مانگتی ہے اور وہ دونوں آپس میں دوبارہ سے کھیلنے لگ جاتی ہیں اور بیسٹ فرینڈز بن جاتی ہیں۔ تو بچوں، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اچھے سے دوست بنانے چاہیے اور کبھی بھی ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر لڑائی ہو بھی جاتی ہے تو بات کو ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ایسے ساتھ اکٹھے رہ سکیں۔